ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين وقال تعالى في موضع آخر واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله رواه مسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم ربي زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما محترم و مکرم حاضرین جمعہ، نوجوانان اسلام، بزرگان ملت، پردہ نشین خواتین اسلام، تمام قسم کی حمد و ثنا، تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہم تمام مخلوقات کا خالق، مالک، مدبر ہے۔ اسی کے قبضہ قدرت میں ہم تمام مخلوقات کی جانیں محفوظ ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے ہم انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا، ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر یوں ہی نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے نبیوں اور رسولوں کا ایک لمبا سلسلہ جاری فرمایا۔ سلسلہ نبوت کی آخری کڑی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے ہادی اور رہبر بنا کر مبعوث فرما کر ہم پر بہت بڑا انعام فرمایا۔ اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے اس عظیم انعام پر اگر ہم پوری زندگی بھر اس کی فرما برداری کرتے رہیں
زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن ہم رب ذوالجلال والاکرام کے حقوق کو کما حق ادا نہ کر سکیں گے۔ مختصر سی حمد کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نزول ہو۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی تمام تعلیمات سے ہم امتیوں کو روشناس فرمایا۔ حاضرین، حمد و صلات کے بعد میں نے جس موضوع کے تحت لب کشائی کرنے کا ارادہ کیا ہے، میرا موضوع ہے تواضع اور خاکساری کی فضیلت۔ حاضرین، انسانی اخلاق میں سے ایک اہم اخلاق تواضع اور انکساری ہے۔ انسان جتنا زیادہ متواضع، جتنا زیادہ منکسر المزاج، جتنا زیادہ نرم مزاج، جتنا زیادہ سنجیدہ مزاج ہوگا، اتنا زیادہ وہ با اخلاق ہوگا۔ اسلامی معاشرے کے اندر انسانی اخلاق کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اب اخلاق کے حصوں میں سے ایک اہم حصہ تواضع بھی ہے۔ ہم انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی زندگیوں کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم متواضع اور منکسر المزاج ہی تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالخصوص جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا، لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک۔ اے نبی، اگر آپ سخت مزاج ہوتے، ترش مزاج ہوتے، آپ کے مزاج میں غسیلا پن ہوتا، کڑوا پن ہوتا، تو آپ کے قریب کوئی نہیں آتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اگر جائزہ لیا جائے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب صفہ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں، صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھ کر پانی پی رہے ہیں، صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھ کر دودھ تناول کر رہے ہیں۔ مجلس ایسی ہے، مجلس کے اندر چھوٹے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، سب کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پی رہے ہیں۔ جب سفر کرنے کی باری آئی، سفر میں سواریوں کی کمی تھی، باری لگائی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع ایسا تھا، آپ ایسے منکسر المزاج تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی باری آنے پر اونٹ کی نکیل کو پکڑتے اور چلتے بنتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اخلاق تھے۔ ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے، آ کر اپنے مسئلے کو پوچھتی ہے، اپنی شکایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے سردار ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب سے بڑا عہدہ، سب سے اعلیٰ منصب عطا کیا ہے، اس کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منکسر المزاجی، متواضع، آپ کی متواضع زندگی کا یہ عالم تھا کہ ایک عورت راستے پہ کھڑے ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لگا کر اس عورت کے مسئلے کو سن رہے ہیں، تسلی بخش جواب دینے تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہٹتے نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، اتنا بڑا عہدہ آپ کا ہے، اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرح بازاروں میں گھومتے، ضروریات کی چیزیں لاتے۔ حضرت عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیٹھ کر جھاڑو لگاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کپڑوں کی پیوند کاری کرتے، پھٹے ہوئے کپڑوں کو سلتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کے ساتھ ایسے گھل مل جاتے کہ ایسا نہیں محسوس ہوتا کہ آپ نبی ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی متواضع زندگی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والوں نے اسلام آنے کے بعد مسلسل
مسلسل 13 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا، مشرکین مکہ نے تکلیفیں دی، مشقتیں پہنچائیں، آپ کے سامنے آپ کے ساتھیوں کو سزائیں دی، اذیتیں پہنچائیں، آپ کو بھی اذیتیں دی گئی، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جانا پڑا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوتے ہیں، ایک فاتح مکہ بن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوتے ہیں، ہر کوئی مرعوب ہے، وہ ہر کوئی ظالم، ہر کوئی وہ شخص جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے اصحاب کو ستایا تھا، تکالیفیں دی تھی، مشقت میں ڈالا تھا، مصیبتوں میں ڈالا تھا، ایسے لوگ پریشان ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین خوش ہیں، کہنے لگے الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ، آج بدلہ لینے کا دن ہے، آج بدلہ لینے کا دن ہے۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ سماعت سے ٹکرا گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سنا، صحابہ کرام کو خبردار کیا، صحابہ کرام کو روکا، کہا لا الیوم یوم المرحمہ، نہیں، آج بدلہ لینے کا دن نہیں ہے، آج بدلہ لینے کا دن نہیں ہے، بلکہ آج تو رحم و کرم کا دن ہے، آج معاف کرنے کا دن ہے، عام معافی کا دن ہے۔ معاف کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ لا تثرب علیکم اليوم اذهبوا وانتم الطلقاء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج کے دن تمہارے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں ہے، جاؤ، تم کو میں نے معاف کر دیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متواضع مزاجی تھی، اتنا تواضع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پایا جاتا تھا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عیاض بن حمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں ان اللہ اوحا الی ان تواضعوا حتی لا یفخر احد علی احد۔ مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عیاض بن حمار حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھ پر وحی نازل کی ہے، اللہ نے مجھ پر وحی نازل کر کے باقاعدگی کے ساتھ مجھے حکم دیا ہے، مجھ سے کہا ہے کہ ان تواضعوا، آپ لوگوں کے ساتھ تواضع کا معاملہ کریں، نرمی کا معاملہ کریں، سختی کا معاملہ نہ کریں، یہاں تک کہ معاشرے کا کوئی بھی آدمی ایک دوسرے پر فخر نہ کرے، ایک دوسرے پر مباحات کو نہ جتائے، میں بڑا ہوں، میرا خاندان بڑا ہے، میں اعلیٰ منصب والا ہوں، میں اعلیٰ عہدے والا ہوں، نہیں میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے ذریعے ہمیں واضح کر دیا کہ اسلام جو ہے یہ بالکل یکسوئی والا مذہب ہے، اور سب کو یہ برابری والا مذہب ہے، سب کو برابر رکھتا ہے۔ ہم عبادت کرتے ہیں، اللہ کے گھر میں آتے ہیں، اللہ کے گھر میں جب عبادت کرنے کے لیے آتے ہیں تو ایک ہی صف میں مالک بھی کھڑا ہوا رہتا ہے، نوکر بھی کھڑا رہتا ہے، ایک وزیر بھی کھڑا رہتا ہے، ایک غریب آدمی بھی کھڑا رہتا ہے، ہر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صف پہ کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کی نظر میں سب برابر ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تواضع کو اختیار کرو، نرمی کو اختیار کرو، یہاں تک کہ تم میں سے کوئی آدمی کسی پر فخر نہ کرے، کسی پر غرور نہ کرے، کسی پر گھمنڈ کو نہ جتائے۔ حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، اگر کوئی آدمی اپنے بھائی پر نرمی کرتا ہے، اس کے ساتھ تواضع کا معاملہ کرتا ہے، چاہے وہ اس کا بھائی ہو، چاہے وہ اس کا نوکر ہو، چاہے وہ اس کا ماتحتی ہو، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے وہ قرض دار ہو، کوئی بھی آدمی ہو، وہ اپنے سے نیچے والے پر، اپنے ماتحت پر نرمی کا معاملہ کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ کتنا بڑا مقام دیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے، تواضع کہتے کس کو ہے؟ یہ غرور اور تکبر کا برعکس ہے، غرور اور تکبر کا اپوزٹ ہے تواضع۔
اسی طریقے سے تواضع کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے عہدے کو، اپنے منصب کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے ہر کسی کی عزت کرے. آدمی اپنے عہدے اور منصب کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے، وہ عہدہ منصب اپنے ذہن میں نہ رکھتے ہوئے ہر کسی کی عزت کرے، چاہے وہ چھوٹے کی عزت کرے، بڑے کی عزت کرے. ہر ایک کی عزت ہے. یہ مقام جو ہے اسلام نے دیا ہے. اور اپنے سے کمتر کی بھی دل سے تکریم کرے، عزت کرے. ایسا نہیں ہے کہ یہ غریب آدمی ہے، یہ کمتر آدمی ہے، نچلی ذات کا آدمی ہے، یہ کم عمر کا ہے، اسے جو ہے جھڑک دیا جائے، اس کی بے عزتی کی جائے. نہیں، ہر کوئی جو ہے اللہ کی نظر میں ایک. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی پوری زندگی میں اپنی نظر میں سب کو ایک سا مانا. ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اگر ہم کو عہدہ اور منصب مل جائے تو ہم بھی جو ہے ہر ایک کو یکساں طور پر دیکھنے کی کوشش کرے. ایسا نہیں کہ مالدار ہے تو اس کی عزت کی جائے، اگر نچلے طبقے کا ہے، غریب ہے، مڈل کلاس ہے، اس کی عزت نہ کیا جائے. نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ناانصافی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اور آگے بڑھیے. حضرت جنید بن محمد رحمہ اللہ علیہ بہت بڑے تابعی گزرے ہیں. کہتے ہیں کہ تواضع کا مفہوم یہ ہے، تواضع کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں سے نرمی اختیار کرنا اور نرم رویے سے ان کے ساتھ بات چیت کرنا. یہ تواضع اور انکساری ہے. یہ ہمارے اسلاف کے اندر پائی جاتی تھی. بالخصوص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام قبول کرنے کی غرض سے آتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں، راستے میں دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بوڑھی خاتون کے ساتھ گفتگو میں محو گفتگو کر رہے ہیں. حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں کھڑے ہو کر انتظار کرتے ہیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فارغ ہوتے ہیں فارغ ہونے کے بعد مکان کی طرف حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل پڑتے ہیں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے مکان پر جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع دیکھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے متواضع تھے، اتنے متواضع مزاج تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو لیٹنے کی جو گدی تھی، وہ گدی کیا تھی؟ گدا جو تھا آپ کا کیسا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر تو کیا ہے فرش پر ہی جو ہے سویا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے جسم پر وہ چٹائی کے نشانات پڑتے. ایک آپ کے لیے جو ہے ایک گدا بنوایا گیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا کر جو ہے حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا. حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا. اصرار کرنے لگے. حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹھنے کے لیے اصرار کرنے لگے. حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے. کہا کہ یہ بادشاہ نہیں ہو سکتا. جب بیٹھے تو بیٹھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بالمشافہ کہا کہ یہ شخص بادشاہ نہیں ہو سکتا. بادشاہوں کے اندر غرور ہوتا ہے، گھمنڈ ہوتا ہے. یہ تو نبی ہے، یہ تو پیغمبر ہے، یہ پیغمبر کی نشانی ہے. بادشاہ اپنا تخت، اپنے بیٹھنے کی جگہ دوسروں کو نہیں دیتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے متواضع مزاج ہیں کہ اپنی سیٹ کو یعنی اپنے نشست گاہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عدی کو دے رہے ہیں. برجستہ کہا کہ میں نے کئی بادشاہوں کو میں نے دیکھا، اس طرح کرتے نہیں دیکھا. یہ تو بادشاہ نہیں، یہ تو پیغمبر. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تھا. یہ متواضع زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر کہہ دیں تو آپ کے لیے احد کے پہاڑ کو سونے کا پہاڑ بنا دیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا نہیں، مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، مجھے دنیا سے کوئی سروکار نہیں ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنے سے ہمیں بہت سی باتیں معلوم ہوتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے متواضع مزاج تھے کہ ظالم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذاتی طور پر کبھی بدلہ نہیں لیا. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ مکی زندگی اگر اٹھا کر دیکھی جائے تو بہت ظلم کیا گیا آپ پر حد سے زیادہ ظلم کیا گیا. آپ کے سامنے آپ کے ساتھیوں کو تختے دار پر لٹکایا گیا.
چلچلاتی ہوئی دھوپ میں لیٹا کر جو ہے ان کے سینے پر پتھر رکھے گئے، یہاں تک کہ جسم سے کپڑے نکال کر گرم لوہے کی زنجیروں میں لپیٹ کر چلچلاتی ہوئی دھوپ میں چھوڑ دیا گیا۔ یہ تمام چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے یہی کہتے کہ صبر کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سن لی، اور ایک وقت ایسا آیا کہ وہ مکہ جس میں مسلمانوں کا رہنا، اہل ایمان کا رہنا محال اور ناممکن تھا، فاتحانہ طور پر مکہ میں داخل ہوئے۔ ظلم کرنے والے ظالم اور جابر اس وقت کے جو حکمراں تھے وہ تھر تھرانے لگے، کانپنے لگے۔ کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کو بدل دیا۔ تو ایسی صورت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تواضع کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برقرار رکھا۔ ایک مرتبہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، یہ واقعہ اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں۔ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر آپ کے گلے کے اندر ایک نجرانی چادر ہوتی، جو کھردوری چادر ہوتی ہے، قریہ وغیرہ میں لوگ جو ہے اس کو استعمال کرتے ہیں، خاص طور پر بکریاں وغیرہ چرانے والے لوگ، تو ایسی کھردوری چادر لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں ڈال کر بھیجنے لگا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے کو دبانے لگا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے پر نشان آ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ اس قدر چڑھ گیا کہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم دو، میں اس گستاخ کے جو ہے سر کو تن سے جدا کر دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، وہ جو مانگتا ہے اس کو دے دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظالموں سے نہیں بدلا لیا، کبھی بدلا نہیں دیا۔ بہو جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے، جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم متواضع مزاج تھے، وہی معاملہ خلفائے اربعہ کا بھی تھا، سلف صالحین کا بھی یہی معاملہ تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا۔ خلیفہ بننے سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے نرم مزاج تھے، قرآن کی جب تلاوت کرتے تو رونا شروع کر دیتے۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت بیمار ہوئے، آخری تقریباً 17 نمازیں حضرت ابو بکر نے پڑھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اٹھنا مشکل ہے، میں اٹھ نہیں پا رہا ہوں، اے عائشہ تیرے والد ابو بکر کو کہلا بھیجو کہ جا کر وہ نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی کہ اے میرے سرتاج، اے میرے نبی، آپ میرے والد کو ایسی ذمہ داری کیوں سونپ رہے ہیں جس کو جو ہے وہ انجام نہیں دے سکیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ہوا، کیا وجہ ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد اتنے منکسر المزاج ہے، اتنے نرم مزاج ہے کہ جب بھی قرآن مجید پڑھتے رونا شروع کر دیتے، اگر وہ نماز میں روتے ہوئے نماز لمبی کر دیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا حکم ہے، بھیج دو۔ اتنے نرم مزاج تھے حضرت ابو بکر۔ تو خلیفہ بننے سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے، گلی میں کس کے بھی گھر جاتے بکریوں کا دودھ نکال کر لوگوں کو دیتے، مدد کرتے تھے، دودھ دوہ کر نکال کر دیا کرتے تھے۔ اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہونے کے بعد، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا۔ اب یہ خبر پھیل گئی کہ ابو بکر خلیفہ بن گئے، تو وہیں پر ایک لونڈی تھی کنیز، ایک لونڈی کہنے لگی کہ اب ابو بکر ہمارے درمیان کبھی دودھ نچڑنے کے لیے نہیں آئیں گے، ہمارے جانوروں کا دودھ نکالنے کے لیے، ہماری مدد کے لیے ابھی نہیں آئیں گے، کیونکہ اب وہ خلیفہ بنے ہیں۔ خلیفہ بننے کے بعد خلیفہ کا ایک مقام ہوتا ہے، خلیفہ مطلب ایک بادشاہ کا ایک مقام ہوتا ہے۔ یہ بات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی، کہا، اللہ کو گواہ رکھ کر کہا کہ اے اللہ، میں تجھے گواہ رکھ کر کہتا ہوں کہ اللہ میرے خلیفہ بننے کے بعد میرے دل کو تو نہ بدلنا، میں آؤں گا، آ کر کیا ہے محلے کے بکریوں کا دودھ نچوڑ کر، دودھ دوہ کر کیا ہے لوگوں کی مدد کروں گا۔ ہمارے اسلاف کے اندر یہ تواضع تھا۔ آج ہمارے پاس کچھ عہدہ آتا ہے، منصب آتا ہے، یا کوئی مقام ہم کو ملتا ہے، تو ہماری
ہماری شخصیت جو ہے ہم سے زیادہ اونچی ہو جاتی ہے اور آسمان میں اڑنے لگتی ہے. یہ عہدے مناصب جو ہیں یہ ان کے بارے میں اللہ کل قیامت کے دن پوچھنے والا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہدہ اور منصب دیا ہے اس عہدے اور منصب کا وہ صحیح استعمال نہیں کرتا تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھواڑے میں ایک جھنڈا گاڑ کر اس کو لوگوں کے سامنے بتائے گا کہ یہ وہ آدمی تھا جس کو عہدہ اور منصب دیا گیا تھا لیکن اس نے اس کا صحیح استعمال نہیں کیا. معمولی چیز نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑا مقام دیا گیا تھا لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم متواضع اور منکسر المزاج تھے. بس آج کے خطبہ کا خلاصہ کلام یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کتنا بھی ترقی کیوں نہ کر لیں, دنیاوی اعتبار سے, اخروی اعتبار سے, ہر اعتبار سے, عہدے کے اعتبار سے, منصب کے اعتبار سے, تجارت کے اعتبار سے, کسی بھی معاملے میں ہم کتنا بھی ترقی کیوں نہ کریں لیکن ہمیں اپنی شخصیت کو پہچاننا چاہیے. اپنی شخصیت کو پہچان کر کیا ہے, اپنے اوقات کو پہچان کر جو ہے زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. متواضع انسان ایسا ہی ہوتا ہے. اگر ہم اپنے اندر تواضع پیدا کریں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی ہمیں عزت دے گا اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اونچا مقام دے گا. بس انہی چند کلمات پر میں اپنی باتوں کو ختم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہمیں متواضع اور منکسر المزاج بن کر, نرمی کرنے والا بن کر, ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنے والا بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھ, کتاب و سنت پر قائم و دائم رکھ. جب ہماری وفات ہو تو زبان پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاری فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.